بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ مجموعی طور پر راہ روی کا شکار ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، محمد ذیشان علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال چکی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دنیا کے اوپر آنے کا مقصد اور آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے آج ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ اس عظیم مقصد کو ہم نے بلا لیا ہے۔ سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ابھی مجھے اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، اسلام کے بارے میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ جس معاشرے کے اندر میں رہ رہا تھا اس معاشرے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر خود تخلیق کر کے ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ ان بتوں والے نظام سے میں الرجک تھا، میں ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا تھا۔ اچانک مجھے علم ہوا کہ مکہ میں کوئی شخص ہے وہ بھی بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس روئے زمین کے اوپر، اس پوری کائنات میں، اس پورے معاشرے میں جن بتوں کو لوگ اپنا خدا سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک جملہ سننا گوارا نہیں کرتے، لوگوں کی سوچ ہی نہیں بنتی۔ اتنے بڑے معاشرے میں کون ہے وہ شخص جو ان کی مخالفت کرتا ہے؟ چلو کوئی ایک ہم خیال تو پیدا ہوا۔ یہ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ کی طرف ملاقات کے لیے گیا تو میں نے وہاں جا کے کسی سے پوچھا اس طرح کا کوئی شخص ہے؟ میں کہا بھائی نام نہ لو، مارے جاؤ گے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس مکہ کی دہلیز کو کراس نہیں کر سکو گے۔ اچھا، اس بنیاد کے اوپر اتنی مخالفت ہے کہ وہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے تمہارے جھوٹے خداؤں کی نفی کرتا ہے؟ بڑا کمال آدمی ہے، اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وسائل کے مالک ہیں، ایک اکیلا شخص اتنی بڑی مخالفت لے کے بیٹھا ہے۔ اب تو ملاقات کرنی ہے۔ کہتے میں چھپ چھپا کے محمد ذیشان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو میں ملا، میں نے جا کے سوال کیا ما انتا، آپ کیا ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ میں نے کہا ما نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا ارسلنی اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے میں پیغمبر ہوں، مسنجر ہوں، لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو میں نے ایک اور سوال کیا بما ارسلت، آپ کیا پیغام دے کر کے بھیجے گئے ہیں؟ آپ لوگوں کو کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کون سا پیغام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت بصلۃ الارحام وکسر الاوثان۔ یہ دو باتیں، دو کام بنیادی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نبوت کی بنیاد سب سے پہلے جو بیان کیے وہ یہی تھے۔ آج ان دو باتوں کے اوپر ہماری انشاءاللہ ملاقات ہے، مختصر وقت ہے، اور آج اس معاشرے کے اندر جس قدر لوگ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آمد کے جشن منا رہے ہیں اپنے اپنے طریقے، افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، آپ کی ولادت اور خاتم النبیین کا تاج پہنانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہم نے اس کو بلا دیا؟ بس صرف نعرے، ہلڑ بازی، روشنیاں کر لو، چراغاں کر لو، فضول خرچیاں کر لو، یہ کسی بھی مسلک کے اندر جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ دو باتیں جن کے اوپر بات کرنی ہے، وکسر الاوثان، مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اوثان وزن کی جمع ہے، جس طرح قلم کی اقلام ہے، وزن اسے کہا جاتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، وزن اسے کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جس کی عبادت کی جائے، وہ چاہے کوئی درخت ہو، وہ چاہے کوئی پتھر ہو، وہ چاہے کوئی پہاڑ ہو یا کوئی قبر ہی ہو، اللہ کے مقابلے میں جس کی عبادت کی جائے، جس کو سجدہ کیا جائے،
اس کو وثن کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثِرِ الْأَوْثَانِ، مجھے ان بتوں کو توڑنے کے لیے، اللہ کے غیر کے نظاموں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب علالت میں آخری بیماری تھی، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری دعاؤں میں سے ایک دعا کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو اپنے مقابلے میں عبادت گاہ مت بننے دیجیے گا. لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر کہ اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، انہوں نے پیغمبروں کی، اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہم لا تجعل قبری وثنا، یہ وہی وثن ہے جس کے بارے میں فرمایا وَكَثْرِ الْأَوْثَانِ، مجھے اللہ کے غیر کے نظاموں کو کچلنے کا حکم دیا گیا. اور اسی طرح فتح مکہ کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار پکڑائی اور چند ساتھی ساتھ دیے کہ ان کو لے جاؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا لا رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی اس تلوار کو پکڑو اور جو ایسی قبر تمہیں نظر آئے جو زمین سے ایک بلش سے زیادہ اونچی ہو اس کو برابر کر دو. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ آپ کے سامنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جملے رکھ. آج تو ہماری قبروں کی کیا حالت کیفیت ہوتی ہے، فخر کے ساتھ بڑی بڑی قبریں پر، بڑی بڑی قبر ہے جی، بڑی لمبی قبر ہے، بڑا کرنے والا ہے. اور دوسرا حکم ولا صورتا الا طمستہ، اور جو تصویر نظر آئے اسے ختم کر دو. تو یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا مقصد یہ دے کر کے بھیجا گیا ہے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک الہ کے سامنے کھڑا کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا کرنا ہے. ایک شخص پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا تو پیچھے ہٹ کے سجدہ کرنے لگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی کیا کرنے لگے، رک جاؤ، ٹھہرو، کیا کرنے لگے ہو؟ وہ کہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے سے میں آیا ہوں ہمارے علاقے کا یہ رواج ہے، طریقہ ہے کہ ہم اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے ساتھی سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غیر کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، اور اس نظام کو میں اس معاشرے کے اندر، اس دعوت کو اس معاشرے کے اندر عام کرنے کے لیے آیا ہوں. ہاں اگر میں کسی کو اجازت دیتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو صبح شام سجدہ کرے، لیکن نہیں، یہ احتراماً سجدہ ہو، عبادت کا سجدہ ہو. اللہ کی قسم جائیں بڑے بڑے بزرگوں کے فتاوے موجود ہیں، نہ تو احترام کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہے، نہ عبادت کے لیے جائز. وَكَثِرُ الْأَوْثَانِ، مجھے ان نظاموں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر، شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم اللہ کی ذات کے ساتھ. اور یاد رکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ واصلۃ الارحام. جس طرح مجھے بتوں کے نظاموں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اسی طرح صلہ رحمی کا حکم لے کے آیا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم لے کے آیا ہوں. آج صرف ہمارے نزدیک کفر، شرک، جنت سے دوری، جہنم کا داخلہ، صرف ہم شرک کو سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں بندہ مشرک نہ مرے، شرک کے اوپر نہ مرے، اس کے علاوہ جو مرضی ہوتا رہے بخشش ہو جائے گی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يقبل اللہ عمل القاطع، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو قطع تعلقی کرنے والا ہے. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے قرآن مجید کے اندر پڑھا کہ جناب شرک نہیں کرنا، مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کرنے دے گا. جس بندے نے رائی کے دانے برابر اللہ کی ذات میں شرک کیا اور اسی حال میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کرنے دے گا. اس کے اوپر ہم نے بڑا پیرا دیا، اس کے اوپر بڑی تقریریں سنی، اس کے اوپر بڑا عقیدہ بنایا. اللہ کی قسم دوسری طرف پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین لا يدخل الجنت قاطع، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، لا يدخل الجنت قاطع، اور قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، بھائیوں سے جدا ہونے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اسی حالت میں مارا گیا. مت بھولیے اس بات کے اوپر کہ ہم تو توحید پرست ہیں، ہم تو اہل توحید ہیں، ہم اہل السنہ ہیں،
اہل الحدیث ہیں، جنت کے سرٹیفکیٹ ہماری جیبوں میں ہیں. اللہ کی قسم رشتہ دار اگر کافر ہی کیوں نہ ہو، او ہم تو مسلمان ہیں، میرے اور آپ کے آباء و اجداد رشتہ دار سارے مسلمان ہیں، لیکن اگر کافر بھی ہو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ولی اللہ و صالح المؤمنین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کی ہے، میں کافروں سے مشرکوں سے نفرت کرتا ہوں. اور سن لو، اگر میں مکہ والوں سے کسی معاملے میں نرمی اختیار کرتا ہوں، میری اگر تم نرمی دیکھتے ہو تو اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ انہم آل ابی، یہ میرے ماں باپ میں سے ہیں، یہ ان کے رشتہ دار ہیں، یہ میرے تعلق والے رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے میری نرمی ان کے ساتھ ہوتی ہے. اسلام وہ دین ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بنیادی چیزیں جو بتائی ہیں، وَكَافِرُ الْأَوْثَانِ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ، یہ دو چیزیں بنیادی ہیں. ایک تو اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا، اور دوسرا میرے محترم بھائیوں صلہ رحمی کے بارے میں سستی نہیں کرنی، تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے. یہ ہے وہ بنیادی مقصد، اس کے اوپر ضرورت ہے کھڑا ہونے کی. اللہ کی قسم جتنے مرضی نعرے لگاتے پھرو، جتنے مرضی دعوے کرتے پھرو، جتنا مرضی خرچہ کرتے پھرو، چاہے چراغائی کیوں نہ کرتے پھرو، پورا سال جشن مناتے پھرو، جب تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو نجات نہیں ہے. یہ ہے مقصد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. کسی نے کہا آپ دعا کر دیجئے، دعا کیجئے ہمارے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قبل کے دعا کرتے، کیا ارشاد فرمایا؟ میں قسم دیتا ہوں اللہ کی، پوری مجلس میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو قطع تعلق ہے، جس کا اپنے بھائیوں سے کے ساتھ تعلق اچھا نہیں، بہنوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں، رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا ہے، اپنے والدین سے ٹوٹا ہوا ہے، میں اسے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ وہ اس مجلس سے اٹھ جائے. کیونکہ ایسا شخص جو مجلس میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہاں نہیں آتی. ہم دعا کرنے لگے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی خطرناک بات ہے. ایک نوجوان اٹھا، آپ ذرا ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں، اتنی دیر تک آپ دعا مت کیجئے گا. دوڑتا ہوا گیا، دوڑتا ہوا واپس آیا، آپ دعا کیجئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا معاملہ تھا؟ کہا میری خالہ سے ناراضگی تھی، میں معافی مانگنے کے لیے گیا تھا. بندہ رات کو تہجد کے ٹائم اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ دعا قبول نہ کرے، رو رو کے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، اللہ معاملات درست نہیں کر رہا، رزق میں کشادگی نہیں آ رہی، بیماری سے شفا نہیں مل رہی. اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے تعلق اتنے ہوئے ہیں کہ اپنوں سے نہیں بنتی اور پڑوسیوں سے نہیں بنتی، رشتہ داروں سے نہیں، حتیٰ کہ والدین ایک ماں کے چاہے بھائیوں سے نہیں بنتی. 5 وقت کی نماز ہے، تہجد کا اہتمام ہے، اشراق کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن اگر نہیں بنتی تو اپنے بھائی سے نہیں بنتی. یہ مومن مسلمان ہے. اگر رزق کی کشادگی چاہتے ہو، بیماری سے شفا چاہتے ہو، لمبی عمر چاہتے ہو، تو آؤ بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی ویسألہ فی آثارہ. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو محبت کرتا ہے، محبوب جانتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی آ جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، اور اگر بیمار ہے اسے شفا مل جائے اور اس کی زندگی بڑی ہو جائے، لمبی ہو جائے. کون نہیں پسند کرتا کہ میرے پاس کشادہ مال؟ غربت کو کون پسند کرتا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے مالدار بن جاؤں، صبح سے لے کے شام تک رات کو ڈیوٹی کس لیے دیتے کہ دنیا بہتر ہو جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له رزقی فی رزقی، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی آ جائے، اسے شفا مل جائے اور اس کی زندگی لمبی ہو جائے. کون مرنے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. میرے پاس ابھی بھی یہ کلپ موجود ہے موبائل میں، کئی بھائیوں نے سنا ہوگا. ایک حکیم ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں لیکن بصیرت والے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا، لاہور کا واقعہ ہے، کہتا میرے پاس ایک شخص آیا تو رونے لگ گیا، کہتا مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے، میں کیا کروں، میری سٹیج بہت اوپر چلی گئی ہے، آپ مجھے کوئی نسخہ بتائیں. اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ کہتا میں بہت بڑا تاجر ہوں، بزنس مین ہوں. کہاں کے رہنے والا ہوں؟ فیصل آباد کا رہنے والا ہوں. کتنے عرصے سے لاہور ہوں؟ 20 سالوں سے لاہور ہوں. ان 20 سالوں میں سے
واپس کام کیا؟ کہتا گیا ہی نہیں۔ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ننیال، آپ کے ددیال کہاں ہیں؟ کہتا وہ وہی ہے لیکن میں نہیں گیا۔ اس نے کہا 20 سالوں میں ایک دن نہیں گئے ہو، اب جاؤ 20 دن وہاں لگا کے آؤ، کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی کو کھانا دے دینا، صلہ رحمی کرو، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، بہن بھائیوں کے پاس جاؤ، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، کسی مریض کا علاج کرا دینا، کسی ضرورت مند کو دے دینا، جاؤ 20 دن لگا کے آؤ۔ کہتا اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، 20 دن لگا کے آیا اور اپنے اس کے بعد چیک اپ کرایا، ٹیسٹ رپورٹ لے کے آیا، میرے پاؤں میں گر گیا۔ کہتا اللہ کی قسم آپ نے ایسا نسخہ بتایا کہ میری ساری بیماری رفع ہو گئی۔ یہ نسخے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے، وہ شخص یہی حدیث کوٹ کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کو چاہیے کہ اس کے رزق میں وسعت آ جائے، جو بیماری سے شفا چاہتا ہے، عمر کو لمبا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہی تو نصیحت فرمائی تھی، اے علی اگر سکون چاہتے ہو، زندگی آسان چاہتے ہو، تیرے شب و روز سکون کے ساتھ گزرے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سل من قطعک، آتی من حرمک، واعف عن من ظلمک۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی میں سکون آ جائے تو پھر تو اس سے بھی تعلق کو جوڑ جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے، اور جو تجھے محروم کرتا ہے تو اسے عطا کر، جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے اسے معاف کر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ جناب معاف کر دوں، ایسے ہی کر دوں، میری ناک نہیں رہے گی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمیں ملے تو یہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹروں کے کہنے پر لاکھوں لگا دیتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو میرے محترم بھائیوں بڑے سکون سے زندگی گزاریں۔ اور یاد رکھیے، جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اتنا اس کو ستایا جاتا ہے، اتنا ہی ستایا جاتا ہے۔ آپ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، کبھی اس اینگل سے پڑھ کے دیکھیں، برکت کے لیے ضرور پڑھتے ہوں گے، اجر و ثواب کی نیت سے ضرور پڑھتے ہوں گے، کبھی سمجھنے کے لیے پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ کی قسم، یوسف علیہ السلام ننھا سا معصوم سا بچہ ہے، چاند کی مثال ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ کتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ جس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں، حسن کی مثالیں، معصوم بچہ ہے، اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہے کون؟ سگے بھائی ہیں، حسد کی بنیاد کے اوپر تھپڑ مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کنویں میں پھینک دیا ہے۔ یارو ابھی بھی بس نہیں کی، دیکھ رہے ہیں قافلے والے نکال کے جا رہے ہیں تو کہنے رکو رکو، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام تھا، ہم اس سے بڑے تنگ ہیں، چاند ٹکے دے دو، اس کے عوض اس کو لے جاؤ۔ وہ ان کو چاند سکے دیے، سونے کے سکے لے کے اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ 30 سال گزرے، قرآن کو پڑھ کے دیکھو، 30 سال کا ایک بڑا لمبا عرصہ ہے، بکتا بکاتا کتنے ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہوا یہ معصوم سا بچہ ہے۔ اب پھر اس کے بعد لڑکپن آیا، پھر جوانی کی دہلیز کو پہنچا، 30 سال اللہ کی قسم اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف کے اندر، قرآن مجید کے اندر یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وہ قرآن ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سچی ہے۔ پورے 30 سالوں میں پورے قرآن مجید میں سے کوئی ایک آیت کو چھوڑے، کسی مفسر کی بات دکھا دے کہ 30 سالوں میں کسی کے سامنے اس نے اپنے بھائیوں کے شکوہ کیا ہو کہ جناب یہ پھول جیسا چہرہ ہے، میں بڑے ناز و نخروں کی زندگی بسر کر رہا تھا، میں اپنے باپ کا بڑا پیارا تھا، باپ سے مجھ سے بڑی محبت تھی، باپ مجھ سے محبت کرتا تھا، آج اگر میں غلام ہوں، یہ مت بھولیے یہ میرے بھائیوں کی غداری ہے۔ کسی موقع کے اوپر اپنے بھائیوں کے بارے میں 30 سالوں میں شکوہ کیا ہو؟ نہیں، اللہ کی قسم اللہ کی ذات بھی بڑی شہنشاہ ہے، کمال آزماتا ہے جس کو آزماتا ہے۔ پھر میرے محترم بھائیوں، شاہی گھرانے سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ،
پھر کیا ہوا؟ کئی سال جیل میں پڑا رہا. اور بھائیو جب بندہ جیل میں چلا جاتا ہے نا، قیدی بن جاتا ہے، پھر سارے زخم ہرے ہو جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام معاملات یاد آنے لگ جاتے ہیں. میرے ساتھ کیا ہوا، آج اس تکلیف کا سبب کون ہے، اس کی وجہ کیا تھی، مجھ سے کیا ہوا، میری غلطی کیا تھی، یہ ساری باتیں تھیں. اللہ نے جیل کی زندگی بھی بیان کی ہے، لوگوں کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوئی ہے، دعوت کا کام بھی کرتے رہے. اللہ کی قسم جیل میں بھی جتنا عرصہ گزارا اپنے بھائیوں کے بارے میں شکوہ نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں نا جناب ہمارے ساتھ اس نے کوئی تھوڑی کی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، جگہ جگہ پر غیبتیں کرتے پھرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، جب کچھ نہیں بنتا نا بعد میں کہتے ہیں اچھا جی میرا تو صبر ہی ہے. اس کو صبر نہیں کہتے، صبر اس کو کہتے ہیں کہ پوری زندگی بیت گئی ہے، اپنے بھائیوں کا تذکرہ تک نہیں کیا، شکوہ تک نہیں کیا. لیکن میرے محترم بھائیوں یاد رکھیے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو چاہتا ہے من احبا، جو پسند کرتا ہے ان یبسط لہ فی رزقی، کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے. اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جو ظلم کرتا ہے، جو قطع تعلقی کرتا ہے، پھر وہ قحط کا شکار ہوتا ہے، پھر ان کے گھر کا اناج ختم ہوتا ہے. پھر جب گھر کا اناج ختم ہوا پتا چلا کہ مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، وہ بڑا شفیق ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ غلہ لے کے آؤ. اب بھائی سامنے کھڑے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے غلہ ختم ہو چکا ہے، ہمارا گھر فاقوں میں چل رہا ہے، آپ مہربانی کیجئے. ہم تو کہتے ہیں نا جناب صبر کرو، ایک باری داڑ تھلے آن تو پیس کے نہ رکھ رہی تھے گل ہے. بتاؤ داڑیں بھی تھیں، پیسنے کے لیے فوجیں بھی تھیں، وہ بھائیوں کو ظلم بھی تھے. اب ایک ایک تھپڑ کا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اللہ کی قسم کمال صلہ رحمی تھی. صلہ رحمی کو دیکھیے، غلہ بھی دے دیا. وہ جو ٹکے لے کے آئے تھے نا، وہ ٹکے دے کے یاد آیا ہوگا کہ ان کے عوض مجھے بیچا تھا، ان ٹکوں کو بھی میرے محترم بھائیوں غلے میں رکھ دیا. یہ ہیں وہ جو صلہ رحمی کرنے والے. ہم اپنے پوری طاقت بس مار کے اس کے بعد کہتے ہیں میرا اور آپ کا تو صبر ہے، پھر جا کے کہتے ہیں کمال کمال رحم دل ہے، کمال شفیق ہے کہ اس نے ہمیں غلہ بھی دے دیا ہے اور یہ پیسے بھی ہمیں واپس کر دی. دوبارہ جاتے ہیں، دوبارہ واپس آئے، بات ہوئی تو اس نے کہا بتاؤ تمہارا کوئی بھائی یوسف بھی تھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کو جانتے ہو؟ اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں جب انہوں نے غور سے دیکھا تو پہچان گئے کہ اس کی شکل تو بابا سے ملتی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ظالموں مجھے میرے باپ سے جدا کیا، بڑی محبت تھی، میں نے کیسی کیسی اذیتوں کا سامنا کیا، میری جوانی کیسی گزری، میرا بچگانہ کیسا گزرا، میری جیل کی زندگی کیسی تھی. نہیں، اللہ کی قسم وہ ڈر رہے تھے کہ آج ہماری خیر نہیں. تو پھر کیا کہنے لگے، انت یوسف، تو یوسف ہے؟ کہا انا یوسف، میں یوسف. لا تثریب علیکم اليوم. میرے بھائیوں پریشان نہ ہونا، پریشان نہیں ہونا کہ میں تم سے بدلہ لوں گا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں کسی چیز کا بدلہ لینے والا نہیں. یغفر اللہ لکم، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا. تو آئیے میرے محترم بھائیوں، ہم کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، میں تو صلح کر ہی نہیں سکتا، جو میرے ساتھ ہوا ہے اگر آپ کے ساتھ ہوتا آپ زندہ نہ رہ سکتے. اللہ کی قسم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. آپ کی بیٹی زینب، بات ختم کرتا ہوں، آپ کی بیٹی زینب ہے، حاملہ ہے، اونٹ کے اوپر سوار ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہی ہے. حبار بن اسود شخص نامی شخص ہے، اس کو پتا چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جا رہی ہے، ہجرت کر کے جا رہی ہے. اس نے چند اوباش اپنے ساتھ لیے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا، نیزے کے ساتھ وار کیا. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول اونٹ سے گرا، پتھر پہ لگا، حمل ضائع ہو گیا، تک زخمی ہو گئی، اور اسی زخموں کی وجہ سے، اسی تکلیف کی وجہ سے بعد میں موت ہوئی. تو میرے محترم بھائیوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، کتنی بڑی تکلیف کی بات تھی کہ اس وجہ سے میری بیٹی کو تکلیف دی گئی کہ میں نبی ہوں، وہ میرے پاس آ رہی ہے. تو ایک وقت آیا، فتح مکہ کے وقت بھی اعلان کیا گیا کہ اس کو پکڑ کے قتل کر دو، لیکن وہ ہاتھ نہ آیا. بعد میں ایک مجلس میں آ کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں شرمندہ ہوں، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، جتنی خطائیں کی، جتنے گناہ کیے، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں. بتاؤ اس سے بڑا دکھ کون ہوگا، میں اور آپ اگر ہوتے تو کہتے میں تو کبھی معاف نہ کروں، آپ نے میرے ساتھ کیا ہی کیا تھا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے کہا جا میں نے تجھے بھی معاف